السلام علیکم، خوش آمدید، بھلی کرے آیا جی آیا نو وش اد کے بخیر راگلے نیا دن کے ساتھ میں ہوں سید فیصل کریم اور میں ہوں صبا شیخ۔ ایک خوشگوار دن کا عزم لیے تازہ احساس نئی تمناؤں کے ساتھ حاضر ہیں اور آج بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کئی موضوعات۔ اختر شام کی آتی ہے فلک سے آواز، سجدہ کرتی ہے سحر جس کو، وہ ہے آج کی رات، رہے یک گام ہے ہمت کے لیے عرش بری، کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے معراج کی رات۔ شو میں آج شب معراج کے حوالے سے خصوصی گفتگو ہوگی۔ روس اور یوکرین کی جنگ پر بھی بات کریں گے، کتنے پاکستانی یوکرین میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو نکالنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، اس پر بھی آج تفصیلی بات ہوگی۔ اور قلندرز کی ہوگی بلے بلے، قلندرز نے میدان فتح کر لیا، لاہور نے پی ایس ایل میں پہلی بار ٹرافی اپنے نام کر لی، خوشی کی انتہا نہ رہی۔ کس کھلاڑی کی کیا پرفارمنس رہی شو میں، اس پر بھی آج تفصیلی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں سیاست میں ہلچل کا، فروری میں مارچ کا۔ تبدیلی سرکار کو گھر بھیجنے کا مشن، بلاول بھٹو کا قافلہ شہری اقتدار کی طرف رواں دواں ہے، جیالے چیئرمین نے بدین میں خطاب کیا۔ وزیر اعظم پر لفظی الغار کی، کہاں عمران خان کے گھبرانے کا وقت آ چکا ہے، عوام کی طاقت سے انہیں بھگائیں گے۔ 3 سال ہو چکے ہیں، نیا پاکستان بنا ہوا ہے، کیا آپ کو پسند آیا؟ کیا تبدیلی پسند آیا؟ وزیر اعظم صاحب کہتا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو گھبرانا شروع کرنا چاہیے۔ کٹھپتلی پاکستان پیپلز پارٹی کے چہروں سے خوف زدہ ہے۔ عمران کے پاکستان میں آپ محنت تو کرتے ہو، مگر مہنگائی کی وجہ سے ہر آدمی کی زندگی مشکل ہو گیا ہے۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے عدم اعتماد لے آنے کا فیصلہ کیا تو وزیر اعظم گھبرانا شروع کر دیا۔ عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے، اب پارلیمان کا اعتماد اس وزیر اعظم سے ہمیں چھیننا ہے، عدم اعتماد لے کر آنا ہے، عوام کی طاقت کو ساتھ ملا کے اس کٹپتلی کو گھر بیچیں گے۔ جب آپ کامیاب ہوں گے ہم وفاقی حکومت بنائیں گے۔ تو دوسری طرف جعلی سرکار کے خلاف پی ٹی آئی کا سندھ بچاؤ مارچ جیکب آباد پہنچ گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بلاول ہم سے حساب مانگنے نکلے ہیں، ہم بلاول سے سندھ میں 15 سال کا حساب لیں گے۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی دفن ہو چکی، اب سندھ سے صفایا ہوگا۔ جب ہم سے 3.5 سال کا حساب لے لو تو پھر میں آج سندھ کی دھرتی میں بلاول تم سے 15 سال کا حساب مانگنے آیا ہوں۔ میں پوچھتا ہوں سندھ کے خزانے پر ڈاکہ کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ 30 ہزار روپیہ ایک ورکر کو 11 دن کا پیکج کس نے دیا ہے؟ سندھ کی عوام احتساب چاہتی ہے، حساب چاہتی ہے۔ آج پنجاب نے پیپلز پارٹی کو دفن کر کے تحریک انصاف کی حکومت قائم کر دی ہے۔ کیا 2023 میں سندھ کی عوام شعور کا مظاہرہ نہیں کر سکتی؟ شعور کا مظاہرہ نہیں کر سکتی؟ فیصلہ کرو کہ ہم نے اب آزادی لینی ہے پیپلز پارٹی کے دور حکومت سے۔ 2023 میں ڈنکا بجا دو اور ان کو ان کی حیثیت دکھا دو۔ تو اس سب پہ ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ صاحب۔ حلیم صاحب بہت شکریہ نیا دن کو وقت دینے کے لیے۔ اب یہ جعلی سرکار کو ٹف ٹائم دینے کے لیے کھلاڑی تو میدان میں آ گئے ہیں، پی ٹی آئی نے حکمت عملی کیا اپنائی ہے؟ کیا یہ مارچ کافی ہوگا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو حساب لینے کے لیے مارچ بھی ایک حصہ ہے اور انشاءاللہ خاصے سے زیادہ کافی ہوگا، اس لیے کہ جب یہ بلاول زرداری صاحب نکلے ہیں تو ہم وہ 14 سال کا جو کرمنل گورننس ہے، وہ 14 سال جو انہوں نے سندھ کو کھایا ہے، لوٹا ہے، علی بابا 40 چوروں ٹولے نے، اس کو ہر شہر میں جا کے بتا رہے ہیں کہ بھائی اس کا حساب دے دو۔ کل یہ کراچی سے نکلے تھے تو ہم نے پوچھا کہ جی ظلم تو بتائیں، کراچی کو نکلنے سے پہلے ہم نے پوچھا تو جواب نہیں دیا انہوں نے۔ ہم نے کہا تھا کہ جی کراچی کو 2009 میں اس کا بجٹ تھا 178 ارب،
تو وہ بھی کراچی کے لیے تھے 37 ارب روپے. اب ہو گیا 2022 میں 1450 ارب کا بجٹ ہے, تو بھی کراچی کے لیے 1 ارب 38 ارب. کراچی کو ایک بس نہیں دے سکے, گٹر صاف نہیں کرا سکے, کچرا کنڈی بنا دیا, ٹرانسپورٹ نہیں دے سکے, ماس ٹرانزٹ نہیں بنا سکے, ایک بوند پانی کا نہیں دے سکے. یہ جواب تو کراچی میں کل دیا نہیں, اور اس کے بعد نکلے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ مارچ ان کو بے نقاب کرنے کے لیے ان کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہو رہا ہے. نماز کے دوران لوگ پوچھیں گے نا, جی نکلے ہیں ویر میرا گھوڑی چڑھیا, اس چکر میں نکلے ہیں. ان کو ایڈز لگائیے, جواب دیجئے. ان کو کتوں کی ویکسین نہیں دی, جواب دیجئے. ان کی روڈے رستے تباہ کر دیجئے, جواب دیجئے. ابھی ماتری میں ہے, میں کہتا ہوں ذرا تھرپار کر کے بھی جواب دے دیجئے. تھرپار کر میں عمران خان صاحب نے 2 کروڑ 70 لاکھ لوگوں کو پوری سر کی جو پاپولیشن ہے اس کو کاٹ دے دیے. کئی سال سے ہزاروں بچے سر میں مر رہے تھے, اس کا جواب دے دیجئے. ٹھٹا سے گزرتے ہوئے گئے, دکانیں بند کرا دی, سامان ہی دکھایا. مطلب اگر عوامی مارچ ہے آپ کا تو خوف کیا تھا؟ کیا دکانوں پہ پڑے ہوئے ان انڈے ٹماٹروں کا خوف تھا؟ کیا دکان میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کا خوف تھا جو تنگ ہیں کہ ان کی صحت چھین لی گئی, تعلیم چھین لی گئی, اسکول بند کرا دیے گئے, ڈیسکیں مہنگی خرید لی گئی؟ اس خوف کے اندر ایک لاک ڈاؤن لگا کر یہ ویگوز کا, لینڈ کروزرز کا, وڈیروں کا مارچ ہے جس کو عواموں سے دور رکھا جا رہا ہے. یہ خواص کا مارچ ہے جس میں لاک ڈاؤن لگا کر عوام سے دور ہے بلاول زرداری. اور اب دیکھیے لینڈ کروزریں, ویگوز, گن مین, ایک مخصوص ٹولہ جس نے سندھ پر قبضہ کیا ہوا ہے, اس مخصوص ٹولے کا مارچ ہے. یہ سرداری نظام کا مارچ ہے, یہ زرداری نظام کا مارچ ہے, یہ وڈیرانہ لوگوں کا مارچ ہے. اس سے اور ایک اور چیز جو کل مخدوم صاحب نے, شاہ محمود نے کہی, آپ کو پتا ہوگا, ہمیں بھی پتا ہے کہ پیکیج دیا گیا 30 ہزار روپے کا ورکرز کو. یہاں بھی 2 نمبری ہو گئی. جو بیچارے تھوڑے سے ذرا پیچھے والے ورکرز تھے ان کو 10,000 روپے دیے گئے ہیں. بات یہ ہے کہ پیسوں پہ کیے ہوئے کٹھے لوگ, اور سندھ کے عوام میں نہ جوش ہے نہ جذبہ ہے. ہر ایم پی ایم این اے کو لوگ دیے گئے ہیں. تو آپ کا جو سوال تھا, یہ مارچ انشاءاللہ کافی سے زیادہ ہوگا. اور ہماری تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک بے نظیر کی پارٹی چاروں صوبوں کی زنجیر ایک صوبے میں آ کے پھنس گئی ہے, ایک صوبے سے بھی چند ڈویژنز تک پھنس گئی ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیے نا, الحمدللہ کل شکارپور میں کتنے زیادہ لوگ کٹھے تھے, ہزاروں لوگ عدم اعتماد کرنے آئے ہوئے تھے ان کی حکومت پر. پرسوں سکھر میں کمو شہید کے اوپر میں خود موجود تھا. اس کے بعد مجھے آنا پڑا کہ چونکہ ہمارے ایک وہ ساتھی زخمی ہو گئے تھے, میں یہاں ان کو لے کر آیا ہوں اور ابھی واپس جاؤں گا انشاءاللہ. تو میں کہنا چاہتا ہوں, کمو شہید, کوٹکی, ڈہر کی, سکھر, شکارپور, وزیر آباد, اس کے بعد کندکوٹ, کشمور, جیکب آباد, اور انشاءاللہ آج لاڑکانہ میں دیکھیے گا بلاول کے ہوم گراؤنڈ پر آج جو جلسہ ہونے جا رہا ہے. آج بلاول کے ہوم گراؤنڈ پر جو اینٹی بلاول جو ایک ریلی نکلنے والی ہے, جو بتائیں گے کہ تم نے لاڑکانہ کو, بی بی کے شہر کو, زیڈ اے بی کے شہر کو آپ نے ایڈز لگا دی. 5,000 لوگ بچوں سمیت لاڑکانہ میں ایڈز میں ہیں. سب سے زیادہ کتے کاٹے کے ایشوز لاڑکانہ میں ہیں. آج انشاءاللہ ان کی کل کراچی میں دیکھ لیا آپ نے کہ بازار قائد پہ کتنے لوگ تھے, چند 100. اور آج لاڑکانہ میں آپ کو پتہ چلے گا کہ بلاول کے خلاف جو لوگ, مطلب پیپلز پارٹی کے خلاف اینٹی بلاول کیمپین کا حصہ, جب یہ ہمارا جو ہماری ریلی پہنچے گی, جو کہے گی جی سندھ تیر کو توڑ دو, سندھ کو جوڑے گی, تیر کو توڑے گی, سندھ کو جوڑے گی, عوام کو باہر نکالے گی. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا مارچ ہونے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف. دیکھیں سندھ ابھی تک ہمارا ہوم گراؤنڈ نہیں, آگے ہمارا ہوم گراؤنڈ ہے انشاءاللہ, لیکن ہر شہر میں جو پذیرائی ہمیں مل رہی ہے اس کے لیے سندھ کے عوام کے ہم شکر گزار ہیں, اور ہم بے نقاب کر رہے ہیں. ہم پوچھ رہے ہیں بلاول صاحب, ایک ایک بات کا جواب دے کے جانا چاہیے. آج سندھ میں بچے خسرہ سے مر رہے ہیں, اسکولوں سے ٹیچر باہر, ہسپتالوں سے ڈاکٹر باہر, اسکولوں سے کتابیں نہیں ہیں, ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں, روڈ تباہ ہیں, رستے تباہ ہیں, صاف پانی سندھ میں نہیں مل رہا ہے, جس کی وجہ سے سندھ کے عوام باہر ہے. ہم تو بے نقاب کرنے آئے ہیں ان کو, ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں. نواب شاہ جب جائیں بلاول صاحب, گزریں گے آج شام یا کل صبح نواب ولی محمد سے, جواب دے کر جائیں کہ وہ 5 آپ نے بھنڈ لوگوں کو مار کر قتل کر کے کیوں پھینک دیا تھا. آپ, میں کہہ رہا ہوں, جواب دیں. ہماری بیٹی نمرتا اور ہماری بیٹی نوشین شاہ کو خودکشی کر کے کیوں ٹانگ دیا تھا.
ایڈس، اس کے بعد ان کی جو رپورٹس آ رہی ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں ہمیں جواب چاہیے. ہماری نہ بیٹیوں کی جانیں محفوظ، نہ عزتیں محفوظ، نہ زندگیاں محفوظ. نوکوٹ کی بچیاں جواب مانگ رہی ہیں بلاول زرداری سے. نوکوٹ میں زیادتی کا شکار ہونے والی 2 بچیاں قریب ہیں اس وقت معطلی میں. جواب دے کر جاؤ کہ آپ کے جو آپ کے کیا پھپھا میر منور تالپور کے حلقے میں 27 گھنٹے بچیاں اغوا ہوتی ہیں، رات بھر زیادتی کی جاتی ہے. نہ ایم این اے صاحب ہلتے ہیں، نہ ایم پی ہلتے ہیں، نہ پولیس ہلتی ہے. 150 لوگ گھروں پہ حملہ کر کے وہ فضا اور کنول حساب مانگ رہی ہیں. ڈاکٹر نوشین اور نمرتا حساب مانگ رہی ہے. بلاول جواب دو. پروین رند ننگے پیر روڈوں پر گھوم کر حساب مانگ رہی ہے، اور ام رباب چانڈیو حساب مانگ رہی ہے. ناظم جوکیو کی بیوی شیرین. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اب آگے کی کیا حکمت عملی ہے آپ کی، کیونکہ ڈیفینیٹلی جہاں پر اپوزیشن متحرک ہے وہیں آپ کی جانب سے بھی جو ہے وہ اس طرح کی عوامی مہم چلائی جا رہی ہے. تو سر اب آگے کی کیا حکمت عملی ہے؟ اور ذرا اس سوال کا جواب بھی دیجیے گا کہ جو آپ نے ہوم گراؤنڈ کی بات کی ہے بلاول بھٹو زرداری کی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ جو پیپلز پارٹی ہے اس کو گڑھ جانا جاتا ہے لاڑکانہ کا، تو ان فیوچر کیا لگتا ہے کہ سندھ سے پیپلز پارٹی کا صفایا کر دے کہ پی ٹی آئی؟ جی دیکھیے، انشاءاللہ جس انداز سے پورے ملک سے پیپلز پارٹی کا صفایا ہوا، انشاءاللہ اسی انداز سے اگلا جو بھی الیکشن ہوگا 2023 میں یا اس سے پہلے بھی اگر ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ پیپلز پارٹی سے سندھ سے صفایا ہو جائے گا. سندھ میں پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے ساتھ جو ہمارے اتحادی ہیں، جی ڈی اے ہے، دیگر جماعتیں ہیں، انشاءاللہ ہم ایک ان کو ملا کر ساتھ جو چل رہے ہیں، انشاءاللہ این ٹی پی پی گورنمنٹ بنے گی، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنے گی. عمران خان کا کوئی سپاہی، کوئی عمران خان کا ورکر ایک انشاءاللہ سندھ کا چیف منسٹر ہوگا. اور یہ واضح ہے، یہ میں سمجھتا ہوں نوشتہ دیوار پیپلز پارٹی نے پڑھ لیا ہے. نوشتہ دیوار پڑھنے کے بعد بلاول صاحب نکلے ہیں. آج آپ دیکھیے نا، کل لوگ کسی گاؤں میں گاڑی بھیجی گئی، انہوں نے کہا بھگا دو. ایک اور چیز ایڈ کرتا چلوں، کل دیکھیے ٹیکس پیئر کے پیسے کا زیان. اگر ان کو اپنے لوگوں پر اعتماد ہوتا تو کل یہ پولیس موبائلوں کے اندر جا کے بدین میں، پولیس موبائل میں آپ سب نے دیکھا، پولیس موبائلوں میں ڈنڈے بھجوا کے پولیس موبائلیں ان کے کیمپ لگا رہی ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا فائر بریگیڈ کی گاڑی جھنڈے لگا رہی ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کل بدین میں روڈیں بند کر دی گئیں. شہزادہ آ رہا ہے، ایک ماں اپنے بچی کو گود میں لے کے پیدل کلومیٹرز تک جا رہی ہے. یہ سب آپ نے دیکھا کہ مطلب اگر ان کے اپنے پیروں میں جان ہوتی، اگر انہیں اعتماد ہوتا تو پولیس اس لیے استعمال نہیں کرتے. میں نے تو کہا آئی جی صاحب کا پوسٹر پہ تصویر ہی چپکا دے نا. اگر پولیس کو استعمال کرنا تو آئی جی صاحب بھی کر دیں. کل آئیں گے شکارپور سے کونسلر کا ٹکٹ لڑیں گے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ بھی. میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ الحمدللہ پی ٹی آئی نے ثابت کر دیا. 2 روز کے اندر ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو چکی ہیں. پی ٹی آئی نے ثابت کیا ہے کہ انشاءاللہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کو سندھ میں ریپلیس کرے گی. لوگ تیر کو توڑ کر بلے کو تھامیں گے، لوگ پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر پی ٹی آئی کو تھامیں گے. اور انشاءاللہ یہ نظر آ رہا ہے. ابھی تو نائب کپتان آیا ہے، ابھی تو وائس چیئرمین آیا ہے اور انہوں نے ہلنا شروع کر دیا ہے. جب کپتان آئے گا تو ان کا کیا ہوگا؟ میں وہ ڈائیلاگ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ نہیں، وہ تیرا کیا بنے گا. تو اس وقت میں پوچھوں گا انشاءاللہ. عنقریب پرائم منسٹر عمران خان بھی آئیں گے. ابھی تو شاہ محمود قریشی، اسد عمر صاحب بھی آئے لاڑکانہ میں، علی زیدی صاحب ہمارے حلیم صاحب نے ٹیم تو پوری اناؤنس کر دی ہے. یہ بتائیں کہ کیپٹن آپ خود کہہ رہے ہیں نا، انہوں نے آنا تو تھا، ویسے رشیا کے دورے کے بعد انہوں نے ایم کیو ایم سے ملاقات کرنے آنا تو تھا، تو وہ کب آ رہے ہیں؟ دیکھیے وہ ملاقاتیں تو ہمارے اتحادی سب سے کریں گے، لیکن انہوں نے کہا یہ بی ٹیم کا میچ ہے، وائس کپتان ہی نمٹا دے گا ان کو، تو کپتانی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. یہ وہ نہیں، وہ 3 دن کا جو ایک ہوتا ہے ٹیسٹ، وہ انہوں نے کہا یہ بی ٹیم ہے. ان کے لیے وائس کپتان صاحب انشاءاللہ جو کہ ہمارے بہت بڑے لیڈر ہیں انشاءاللہ، انہوں نے کہا پیپلز پارٹی کے لیے یہی کافی ہے. انشاءاللہ اگر ضرورت پڑی تو آخری میں اور کھیلنے کے لیے کپتان کو بھی لے آئیں گے انشاءاللہ. ان کے لیے شاہ محمود قریشی، اسد عمر صاحب یہی کافی ہیں. ہمارے سیکرٹری جنرل، وائس چیئرمین. پیپلز پارٹی جہاں پہنچ چکی ہے، پیپلز پارٹی نے دیکھیے کہ ظلم کیا ہے نا پورے 14 سالوں میں. تقریباً 10,000 ارب روپے ان کے پاس آئے ہیں، جس میں سے کوئی 1700 ارب کی کرپشن ہوئی ہے. حساب بھی کوئی نہیں دیا اس کا.
آج سارے ادارے تباہ ہیں. آپ بتائیے نا, میں جیسے کہا تھا پورے سندھ کے اندر صاف پانی نہیں ملتا ہے, ٹرانسپورٹ ہے نہیں, روڈیں تباہ ہیں, رستے تباہ ہیں. اور جب ہم نے کیا کیا, آتے ہی ہم نے نالے بنا کے کراچی کو اس گٹرستان سے پاک کیا جو بیچارے بارش میں ڈوب جاتے تھے. آج گرین لائن کراچی میں نظر آ رہی ہے. آج تو حلیم عادل شیخ صاحب, آپ کے مطابق یہ جو پیپلز پارٹی اتنا بڑا جو کرنے جا رہی ہے جلسہ یا پورا مارچ, وہ ایک بی ٹیم ہے اور اس بی ٹیم کو کھیلنے کے لیے کپتان نے بی ٹیم ہی بھیجی ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ بی ٹیم جو ہے وہ کیا اے ٹیم والی پرفارمنس دکھا پائے گی. آپ کچھ آخر میں ایڈ کرنا چاہ رہے تھے حلیم صاحب؟ جی, میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ ان کے لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ ہے. پیپلز پارٹی نے دیکھ لیا کہ ان کی عوامی مقبولیت ختم ہو چکی. پنجاب سے گزریں گے, پنجاب میں 4 سیٹیں جو پنجاب کی بڑی پارٹی ہوتی تھی. پیپلز پارٹی کے اس کرپشن کے نظام کی وجہ سے عوام سے توقعات پی پی سے عوام کو ختم ہو چکی ہیں, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ناکام اور مارچ ہوگا. جسٹ ایک لہو گرم رکھنے کا, اس بہانے کے لیے, اپنے آپ کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے یہ نکل رہے ہیں. وہی لوگ ہیں جو ساتھ چل رہے ہیں. گاؤں سے لوگ نکل کے آتے ہیں, واپس چلے جاتے ہیں, نکل کے آتے ہیں, واپس چلے جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو زبردستی لائے گئے لوگ ہیں. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف کا مارچ جو شاہ محمود قریشی, اسد عمر صاحب, علی زیدی صاحب کی قیادت میں جو سندھ میں چل رہا ہے, انشاءاللہ جو تحریک انصاف کا مارچ ہے وہ پیپلز پارٹی کو بے نقاب کر کے سندھ کے عوام کو اکٹھا کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کرے گا. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ ہمارے شو میں گفتگو کرنے کے لیے. ہمارے شو میں گفتگو کر رہے تھے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ جلسے کیے جا رہے ہیں, ریلی نکالی جا رہی ہے, مارچ کی صورتحال ہے, اس سے جو حکومت ہے, حکومت کا یہ اسٹانس ہے کہ اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ جو پی ڈی ایم کا سارا سیناریو ہے یہ کچھ دن بعد جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو پائے گا بلکہ ختم ہو جائے گا. تو فیصل, ہماری سیاست میں جو گرما گرمی چل رہی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف حکومت ہے, دوسری جانب اپوزیشن ہے, اور دونوں کے ہی اپنے اپنے اسٹانس جو ہیں وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے. لیٹس سی واٹ ہیپن نیکسٹ. پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ میں شریک کنٹینر پر کھڑی شیری رحمان پیڈسٹرین برج سے ٹکراتے ٹکراتے بچ گئی. ہوا کیا, سارا معاملہ دیکھیے. کراچی سے شروع ہونے والے پیپلز پارٹی کے عوامی مارچ نے عوام کے لیے ہی مشکلات کھڑی کر دی. کہیں دکانیں بند کروا دی تو کہیں ٹریفک جیم سے لوگ پریشان ہی رہے. کچھ جالے تو لانگ مارچ کے مقاصد سے ہی لا علم نکلے. زمزم سعید نے یہ بڑی زبردست رپورٹ تیار کی, آپ کو دکھاتے ہیں. پیپلز پارٹی پی ٹی آئی حکومت کے خلاف عوامی مارچ نکال رہی ہے, لیکن اس کے مقاصد سے عوام ہی بے خبر ہیں. بلاول بھٹو کا قافلہ گھاروں پہنچا تو استقبال کے لیے آنے والے جیالے اپنے چیئرمین کی آمد کی وجہ سے ہی لا علم نکلے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کیوں بلاول کے لیے کیوں کھڑے ہوئے؟ بلاول آیا بہت ہمیں خوشی ہے. ہاں, بلاول کیوں آیا؟ بلاول غریبوں کے لیے آیا ہے. پیپلز پارٹی کا قافلہ گھاروں سے نیشنل ہائی وے پر واقع قصبے گجو پہنچا تو مقامی افراد ترقیاتی کام نہ کرانے پر سندھ سرکار پر برس پڑے. آپ اس طرف سے روڈ دیکھو, اس روڈ کی کیا حالت ہے. ابھی کھلا ہے, یہ سائڈ بند تھی, ابھی کھلی ہے. ٹھیک ہے, 8 منتھ سے یہ پل بن رہا تھا, کیوں نہیں بن رہا تھا. پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ ٹھٹا والوں کے لیے بھی وبال جان بن گیا, جہاں دکانیں ہی بند کرا دی گئیں. میں خود ڈرائیور ہوں, بے روزگار, آج کا دن پورا بے روزگار گزرا ہے ہمارا, لیکن سیکورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے. ان کو 2 بجے شہر بند کر دیتے, صبح سے جو شہر بند ہوا ہے, یہ غلط طریقہ ہے. سما نے دکانیں بند کرانے کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کی تو منہ چھپاتے پولیس اہلکار نے موقع سے دوڑ لگا دی. سر جواب دے دے سر, دکانیں کیوں بند ہو رہی ہیں؟ یہ پولیس والے ہیں, آگے آگے پولیس والے ہیں اور پیچھے پیچھے جو ہے سما ہے. یہی نہیں, بلاول کے کارواں کے لیے گولاچی کے مقام پر ہیوی ٹریفک کو بھی دوپہر سے رات تک روکے رکھا. سر کتنے بجے سے روکا ہے؟ 3 بجے سے. 3 بجے سے روکا ہے اور ابھی رات کے یہ ٹائم ہو چکا, ابھی تک روکے ہوئے. جی, ٹرک ڈرائیورز کا کہنا تھا کہ یہ کیسا عوامی مارچ ہے جس میں عوام ہی پریشان ہے. کیمرامین شاہد بلوچ کے ساتھ زمزم سعید, سما, کراچی. عوامی مارچ کی یہ صورتحال ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اپنے قافلے کے ساتھ اس مارچ پہ نکلے ہیں اور ان کا اسٹانس یہ ہے کہ وہ عوام کی بات کریں گے, لیکن اس قافلے کی وجہ سے عوام خاصی پریشان ہے. ابھی اس وقت وہ ان کا قافلہ کہاں ہے, کیا صورتحال ہے, یہ جانتے سما کے نمائندے سنجے سادوانی سے. جی سنجے, اپڈیٹ کیجیے, اس وقت کیا صورتحال ہے؟ آج بالکل صبح بلاول بھٹو کی سربراہی میں جو نکلنے والا لانگ مارچ تھا وہ قافلہ کراچی سے نکلا تھا. کراچی سے براستہ مزارہ قائد سے شارع فیصل سے
मलिर 15 से फिर गगर फाटक पर उनका इस्तकबाल हुआ, जिसके बाद दाबेची में कारकुनान की जानिब से बिलावल को वेलकम किया गया। उसके बाद फिर गारो में पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं सबसे पहले जो उनकी जानिब से शानदार उनके कारकुनान ने बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल किया। गोलारजी में बिलावल भुट्टो आए, फिर रात गए बिलावल भुट्टो जो वो बदीन पहुँचे हैं। बदीन में कारकुनान से रात 10 से 11 बजे के दरमियान खिताब किया है। जो पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं वो काफ़ी पुरजोश नज़र आए। बिलावल भुट्टो जरदारी जगह जगह पर जो उनका इस्तकबाल हुआ तो वो से काफ़ी मुतमिन नज़र आए और वो काफ़ी पुरुमीद उनकी बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रही है कि शायद उन्हें जो है वो इस्लामाबाद पहुंचने से पहले या इस्लामाबाद पहुंचने के बाद कोई कामयाबी ज़रूर मिलेगी। वज़ीर सिंध से जब हमने कल बात की तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने किराए के लोग मंगवा कर कराची की तरफ मार्च कर रहे हैं उनको पता लग गया होगा कि मार्च कैसे होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी आज बदीन का एक इलाका है, मातली की एक तहसील का एक गांव है कपरी मोरी, वहाँ पर आज उन्होंने रात का क़याम किया है। अब से कुछ देर पहले वो उठे हैं और उनके लिए वहाँ पर नाश्ता तैयार किया गया है। जो बिलावल के साथ कराची से लॉन्ग मार्च में सवार जो जियाले हैं उनकी भी राइश कपरी मोरी में ग्राउंड पर दी गई है और वहाँ पर पूरा पंडाल सजाया गया है। जियालों के लिए मौसमी तौर पर वाशरूम का बंदोबस्त किया गया है। तकरीबन 5000 जियालों का जहाँ पर रुकते हैं वहाँ पर एक कनात लगाकर शामाने लगाकर उनको स्टे का बंदोबस्त किया गया है। वज़ीर सिंध के हमला सिंध काबीना, इसके अलावा पीपल्स पार्टी की मरकज़ी कायदीन बिलावल के हमरा हैं। आज काफ़िला कुछ देर के बाद निकलेगा मतली से बरस्ता टंडो मोहम्मद खान हैदराबाद पहुँचेगा। हैदराबाद में पठान कॉलोनी में बिलावल भुट्टो जरदारी का आज पहला खिताब होगा, जिसके बाद ये काफ़िला हाला जाएगा। हाला में बिलावल भुट्टो जरदारी कारकुनान का लहू गरमाएंगे। फिर आसिफ अली जरदारी के आबाई इलाके नवाबशाह ये काफ़िला पहुँचेगा। नवाबशाह के बाद होगा। संजय आपका बहुत शुक्रिया, आप हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं। और जो पीपल्स पार्टी का मार्च है वो तो इस वक्त जारी है ही, और कादिर खान बंदूखेल पीपल्स पार्टी से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अब ज़रा हम उनसे बात करते हैं। कादिर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुझे बताइए, पीटीआई तो ये कह रही है वो किसी इसको खाते में नहीं ला रही है, वो कहते हैं कि जी हम इनका सफाया कर देंगे आगे, ये जो वफाक से सिंध और अब सिंध से भी इनका सफाया कर देंगे। कैसे रिएक्शन देंगे इसका आप? उनको बता दें, आइए ज़रा कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में कराची से जो रैली रवाना होगी है और पूरा टट्ठा सजावल बदीन में रात में आवाम का जो पूरे जमे हफीर था रात 12-1 बजे, और उसके बाद हम पहुंचे 4 बजे मातली। तो उसके बाद अब हम यहाँ से हमारा हैदराबाद, नवाबशाह और फिर मोरो रास्ते है। तो उनको ज़रा बता दें, आइए ज़रा आवाम देख ले और आप भी कैमरे की आंख से ज़रा दिखा दें उनको कि सिंध की आवाम किसके साथ है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त से लेके बीवी शहीद का, आसिफ अली जरदारी का दौर का, सबसे इन तीनों दौर से भी ज़्यादा इस वक्त हमारे पास 99 MP है मौजूद, यानी 3 अदवार से ज़्यादा हमारा इस वक्त भी है। और फिर आपको याद है ज़मीनी इंतखाबात में 7 महीने पहले कराची की सीट जहां फैसल वाडा साहब ने छोड़ी थी, 33 साल बाद पीपल्स पार्टी ने जीती। मैं आपके सामने हूँ, तो उनको बता देना कि सिंध को भूल जाए, अभी ज़रा हमें इस्लामाबाद आने दो और फिर आपको पंजाब से भी अंदाज़ा हो जाएगा, लाहौर से भी हो जाएगा, बलूचिस्तान भी उनके सामने है कि सारे लोग हमारे साथ है, पख्तूनख्वा का भी हो जाएगा और गिलगित बलूचिस्तान, गिलगित आज़ाद कश्मीर भी उनके सामने। तो उनको ज़रा देख के ना घबराने का वक्त आप हो जाए। अच्छा सर, जिस तरह से आप उनके बारे में बात करें, इसी तरीके से बस अभी हलीम आदिल शेख हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और उनका गुफ्तगू में यही कहना था कि वो आपके किसी किस्म के लॉन्ग मार्च से कोई परेशान नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा जो पीपल्स पार्टी है वो खुद जवाब दे। जो कुछ लाड़काना में हो रहा है, कुत्ते की कांटे की वैक्सीन नहीं है, सक्खर में हो रहा है, घोस्ट स्कूल है, हज़ारों मसाइल हैं, पहले तो पीपल्स पार्टी इस बात का जवाब दे। जी सर। जी बिल्कुल, दुनिया की जदीद तरीन हॉस्पिटल सिंध में मौजूद है, NICBD की शक्ल में नवाजला में, और तमाम अजला में स्टैंड बाई जो है ना वो चेस्ट पेन यूनिट मौजूद है। 15 मंजिला बेनजीर ट्रामा सेंटर दुनिया का जदीद अस्पताल कराची में मौजूद है। गम्बट में जो हम थोड़ी देर के बाद आज पहुंचेंगे वहाँ पे, तो गम्बट में 75 लाख से लेके 1 करोड़ तक के इलाज फ्री जो लिवर ट्रांसप्लांट का है, दुनिया का जदीद तरीन पाकिस्तान का पहला हॉस्पिटल मौजूद है। उनको बता देना ये सारी चीज़ें आपके सामने है। मजीद जो हम करें, और अगर ऐसा नहीं है
تو سندھ کی عوام ہمیں بار بار پہلے سے زیادہ کیوں منتخب کرے؟ اور پھر ذرا اپنا آپ دیکھ لیں، آپ کا پشاور کا 9 سال کی تاریخ کا، آپ وہاں سے ہار گئے، آپ نے جو آپ کا اسٹینڈ تھا، اور اس کے بعد آپ کی پنجاب کی جتنے بھی پاکستان میں ضمنی انتخابات ہو گئی، اور پھر میرے الیکشن میں پی ٹی آئی 6 نمبر پہ آ گئی کراچی میں. تو ان کو بتا دینا کہ یہ ساری اعداد و شمار ہے نا، میں زبانی کلامی تو آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں. اور پھر سوری، اس کے بعد اگر آپ نہیں گھبرائے ہوئے ہیں تو آپ نے شر پھیلانے کے لیے کوٹکی سے پیر صاحب کی کچھ مریدوں کو لے کے اور خالی کرسیوں سے خطاب کر کے، یہ میں نہیں کر رہا ہوں، یہ آپ کا میڈیا سب گواہ ہے، جو ان کے ساتھ جو لوگ ہیں یا خالی کرسیوں سے خطاب کرے. اور ہمارے ساتھ ہے کہ رات 12-1 بجے اگر بدین کا جلسہ جہاں ان کا فیمدہ مرزا صاحبہ وہاں سے جیتی تھی، تو وہاں ذرا عوام کے اور آپ کے کیمرے کے ہاتھ میں یقیناً دکھایا ہوگا لوگوں کو. تو گھبرانے کا وقت ہوا ہے. اور پھر ان ساری چیزوں کو لے کے آپ نے پاکستان کا کیا کر دی ہے؟ جو آپ نے 3 مہینے میں نیا پاکستان نہ تھا، آپ نے تو پرانی کبھی اولیا بگاڑ دی ہے. خارجہ پالیسی آپ کی فیل، دنیا بھر کے ممالک جو ہے نا وہ روس کو لان تان کر رہی یوکرین پہ حملہ کرنے کے لیے، یوکرین سے ہمارے تجارتی مراسم میں، اور آپ وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے اور آپ کو میٹنگیں کرے ہو. تو آپ نے خارجہ پالیسی کا بھی بیڑا کر دیا. اور اسی پیر صاحب نے، ٹھیک ہے سر آپ کا بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. قادر مندوخیل صاحب ہمارے شو میں، سر آپ کا بے حد شکریہ. اور دونوں طرف سے ایک ہی جملہ جو ہے وہ کامن بن گیا ہے. اپوزیشن حکومت کو کہتی ہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو کہتی ہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو آپ نے بھی نہیں گھبرانا، کیونکہ یہاں پر چھوٹا سا بریک آ گیا ہے، اور بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. غیر تعمیراتی تعمیرات سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی. سندھ ہائی کورٹ نے گزری میں 5 منزلہ غیر قانونی عمارت کو مسمار کرنے کا حکم دے دیا. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں سما کے نمائندے عرفان الحق سے. جیسے ہمارا رابطہ ہوگا اس حوالے سے ہم آپ کو مزید اپڈیٹ کریں گے. غیر تعمیراتی تعمیرات سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی. سندھ ہائی کورٹ نے گزری میں 5 منزلہ غیر قانونی عمارت کو مسمار کرنے کا حکم دیا ہے. عمارت کے بجلی، پانی اور گیس کے کنیکشن منقطع کرنے کا بھی حکم دے دیا گیا ہے. عدالت نے سب رجسٹرار کو عمارت میں سب لیز دینے سے بھی روک دیا ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ بلڈنگ کا کمپلیشن سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا جا سکتا سب لیز نہ دی جائے. پلاٹ اے 467 اور 476 مسمار کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ادھر یوکرین میں گھمسان کی جنگ ہے. دارالحکومت کیف مکمل طور پر روسی فوج کے گھیرے میں آ چکا ہے. میئر نے تصدیق کر دی ہے، بتایا ہے کہ شہر سے نکلنے کے تمام راستے بند کیے جا رہے ہیں. ہر طرف دھماکوں کی گونج ہے. لوگوں کو ایک اور رات خدشات میں گزارنا ہوگی. روسی وزارت خارجہ نے پہلی بار جنگ میں جانی اور مالی نقصان کا اعتراف تو کر لیا، لیکن تفصیلات نہیں بتائی ہیں. 5 روز سے جاری لڑائی کے بعد خطے میں ایٹمی جنگ کے بادل منڈلانے لگے ہیں. صدر پیوٹن نے جوہری فورسز کو ہائی الرٹ کر دیا ہے. امریکہ کی جانب سے شدید مذمت. G7 ممالک نے مزید پابندیوں کا اشارہ بھی دے دیا ہے. کہا کچھ بھی ہو جائے یوکرین کے مقبوضہ علاقوں کو کسی صورت تسلیم نہیں کیا جائے گا. تنازع کے حل کے لیے جنرل اسمبلی کے اراکین آج سر جوڑ کر بیٹھیں گے. یوکرین نے حملے روکنے کے لیے عالمی عدالت انصاف کا دروازہ بھی کھٹکھٹا دیا ہے. اور روس کے یوکرین پر حملے کے نتیجے میں دنیا کا سب سے بڑا کارگو جہاز اینٹونوف 225 تباہ ہو گیا ہے. یوکرین کے وزیر خارجہ نے تباہ شدہ طیارے کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ہوائی جہاز تھا. روس نے بیریا کو تباہ کر دیا، لیکن وہ ہمارا یورپ کی جمہوری ریاست بننے کا خواب تباہ نہیں کر سکتا. یوکرین میں پھنسے پاکستانی طلبہ کی مدد کی دہائی. کہتے ہیں یہاں بھوکا مرنے سے اچھا ہے کوئی میزائل مار دے. اہل خانہ کے ساتھ موجود شہری بھی رول گئے. ہمارے پیر کٹ چکے ہیں، سردی میں یہاں پہ مر رہے ہیں. اور پاکستان میڈیا میں جو یہ نیوز چل رہی ہے کہ اتنے بندوں کو ہم نے وہاں سے نکال لیا، اتنے بندوں کو نکال لیا، کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. میں انہیں کہوں گا کہ وہ حوصلے میں رہیں. ہمیں ان کی خاطر مطلوب ہے. ہمارے بچے ہیں. جھوٹ، سراسر جھوٹ. اگر یہ بچے آپ کے ہوتے تو دیار غیر میں ان کی حالت غیر نہ ہوتی. یوکرین سے پولینڈ کی راہ لینے والے پاکستانی طلبہ کو پاکستانی سفارت خانے نے بے آسرا چھوڑ دیا. سرحد پر کئی طلبہ کی حالت غیر ہو گئی. ہماری ایمبیسی ان کے ساتھ رابطے میں ہے. انڈینز کو نکالنے کے لیے بسیں آ رہی ہیں. پاکستانی ایمبیسی ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی.
हमारे बच्चे हैं। हम किधर जाएं? अब हमें बता दे ऐसे पीएम को। मैंने वोट दिया था, कसम खुदा कि अगर मैं इस बार इमरान खान को वोट भी दूं। मेरी वाइफ हैं और ये मेरा बेटा है 5.5 साल का, ठीक है, ये दोनों और ये मैं हूँ, ठीक है ना। तो ये हम लोग रह गए हैं सिर्फ पाकिस्तानी यहाँ पर, तो इसलिए पाकिस्तान एम्बेसी से रिक्वेस्ट है कि कम से कम हम 1 से 1.5 घंटे में यूक्रेन बॉर्डर पर पहुँच रहे हैं, कम से कम वहाँ आके तो हमें एवैक्यूएट किया जाए। मनफी 10 डिग्री 20 घंटे का सफ़र, अपनी जेब से $200 खर्च करने के बाद पाकिस्तानी तलबा बेयारो मददगार हैं। हर मुल्क अपने अपने शहरी की फिक्र में है, लेकिन नहीं है तो पाकिस्तानी तलबा का कोई पुरसान हाल नहीं। एम्बेसी कहती है कि उन्होंने हमारे लिए ट्रेन भिजवाई है, ये ट्रेन भिजवाई है, ये एम्बेसी है पाकिस्तान की। मैं उन्हें कहूँगा कि वो हौसले में रहें। तो आज आपको अहम खबर भी शेयर करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान शाम कौम से खिताब करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्विटर पैगाम में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मईशत और आलमी चैलेंजेस पर कौम को एतमाद में लेंगे। बिल्कुल, आपको इस खबर से हम अपडेट कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज शाम कौम से खिताब करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्विटर पैगाम में कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मईशत और आलमी चैलेंजेस पर कौम को एतमाद में लेंगे। आज ये इंतहा इंपॉर्टेंट उनका खिताब होगा जो कि प्राइम मिनिस्टर की जानिब से किया जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज शाम कौम से खिताब करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्विटर पैगाम में कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मईशत और आलमी चैलेंजेस पर कौम को एतमाद में लेंगे और डेफिनेटली जो भी हमें मईशत के हवाले से बैनुल-अक़वामी तौर पर जो भी चैलेंजेस हैं उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर की जानिब से बताया जाएगा, कौम को एतमाद में लिया जाएगा कि अब जो बढ़ती हुई सूरत हाल है, जो खित्ते के तनाजुर में जो तब्दीली आ रही है, उस हवाले से भी डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर की जानिब से बात की जाएगी और उनकी जानिब से ये बताया जाएगा कि जो मईशत के चैलेंजेस हैं उसको किस तरह से ओवरकम किया गया है और आगे बढ़ने के लिए मज़ीद क्या क्या चीज़ें दरकार होंगी। तो वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्विटर पैगाम में कहा है कि प्राइम मिनिस्टर मईशत और आलमी चैलेंजेस पर कौम को एतमाद में लेंगे। माहौल दोस्ती का पैगाम और मजहबी सयाहत को फ़रोग देने का मिशन। लाहौर के 200 से ज़ायद साइकिलिस्ट करतारपुर पहुंच गए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही है आयशा अता। पैडल घुमाते साइकिल चलाते ये साइकिलिस्ट मजहबी सियाहत को फरोग देने का जज्बा लिए लाहौर से निकले हैं करतारपुर राहदारी के लिए। खवातीन और बच्चे भी रैली का हिस्सा बने। करतारपुर पहुंचने पर साइकिलिस्ट ने सफर को यादगार और मुफीद वर्जिश करार दिया। इसकी एक्साइटमेंट बहुत ही करतारपुर की और ये मोटिवेशन आना कि जी हम लोग ने साइकिलों पे जाना है, वो एक इन्वायरमेंट ही है ना, आपका वाव हो जाता है। ये रेस नहीं है, ये शौक है, ये एक मैराथन है। मुझे करतारपुर जाके बहुत अच्छा लग रहा है और मेरी फैमिली भी आई हुई है और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। साइकिल रैली में 200 से ज्यादा प्रोफेशनल साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। अगर हम अपनी आसपास के काम जो है वो साइकिल पे करें तो हम फ्यूल बचा सकते हैं, हम पोल्यूशन से जो है वो खुद को महफूज रख सकते हैं। हमें इस साइकिल को अपनी आम जिंदगी में वापस लेके आना है, इसको एज अ ट्रांसपोर्ट यूज करना है। साइकिल रैली के एख्तिताम पर सेक्रेटरी टूरिज्म ने शुरा और मुंतजमीन में एजाजी शील्ड्स तकसीम की। कैमरामैन असर इकबाल के साथ आयशा अता, समा, करतारपुर। चलिए जी, नया दिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, सो कहीं नहीं जाएगा, जल्दी से वापस आ रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। कज़ाफी स्टेडियम में कलंदर्स ने बिलाखिर धमाल पाई दी। PSL का पहला टाइटल जीतकर लाहौर कलंदर्स ने तारीख रकम की। मुल्तान को 42 रन से शिकस्त दे दी। 180 रन के जवाब में मुल्तान की टीम 138 रन ही बना सकी। प्रोफेसर मोहम्मद हफीज मर्दे मैदान करार आए। कज़ाफी स्टेडियम में तारीख बन रही थी। होम ग्राउंड पर जीत का नजारा देखने के लिए हाउस फुल था। PSL फाइनल में लाहौर की पहली 3 विकेटें 25 रन पर गिरी, मगर फिर प्रोफेसर का तजर्बा जीत की
कुंजी बन गया। 46 गेंदों पर 69 रन बनाए। हैरी ब्रूक को डेविड वीजा का साथ मिला तो आखिरी 5 ओवर में सुल्तान पर कयामत गुजर गई। डेविड वीजा के छक्के आसमान चूम रहे थे। 8 गेंदों पर 28 रन जड़े। हैरी ब्रूक ने 22 गेंदों पर 41 रन बनाए। छक्कों की बरसात में लाहौरियों ने खूब धमाल डाला। सुल्तान ने 181 रन का ताक़ुब शुरू किया तो 63 रन पर आधी टीम डगआउट में थी। टिम डेविड 27 और खुशदिल शाह 32 रन पर आउट हुए तो कलंदर्स की जीत यकीनी हो गई, मगर क्राउड को भी यकीन न आ रहा था। सुल्तान की आखिरी विकेट 138 रन पर गिरी। जीत का जश्न शुरू हुआ। रिजवान और शाहीन गले मिले। लाहौर ने पहली बार ट्रॉफी उठाई। तो मोहम्मद हफीज ने खुद को बड़े मैच का खिलाड़ी साबित किया। 46 गेंदों पर 69 रन बनाए। 4 ओवर्स में 23 रन देकर 2 शिकार भी किए। मैन ऑफ द मैच करार पाए। 7 साल का ये इंतज़ार बिलाखिर ख़त्म हुआ और वो लाहौर कलंदर्स जो कभी बहुत ट्रोल हुआ करती थी और लोग उन्हें बेचारे कहा करते थे, अब वो बेचारे कहीं और चले गए हैं और लाहौर कलंदर्स ने क्या कलंदरी धमाल पाई है, कमाल ही कर दिया है। आज करेंगे सीने स्पोर्ट्स से जयकार। अदील अजहर हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग अदील अजहर साहब। मैं आपका सुबह शो सुनता आ रहा था, बहुत एक्साइटेड लग रहे थे आप मुझे, बहुत ज़्यादा, और ख़ासतौर पर आपके जो फैंस थे ना, वो जो ट्विटर पे वो आपसे ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे थे। तो बताएं कल क्या हुआ कल? हाँ एक्चुअली फैसल मेरे क्योंकि लिस्टनरशिप में अच्छे खासे लोग लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं और पिछले 7 साल हमने उनकी जैसे कहते हैं ना जमा के मैं क्या बताऊं, आपने ट्रोल का वर्ड यूज किया क्योंकि हम कराची वाले पहले PSL जीत चुके थे तो वो ब्रैगिंग राइट हमारे पास था, बट ऑल इन गुड स्पिरिट। आई थिंक लाहौर कलंदर्स की इस फतह से सब बहुत खुश हैं बिकॉज इसमें बहुत सारा टैलेंट पाकिस्तान टीम के लिए भरा हुआ है। आई थिंक जिस चीज़ की लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी है वो ये कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को एक और अच्छा बनता हुआ कप्तान जो है वो नजर आ रहा है, शाहीन शाह अफरीदी। वैसे अगर आपको याद हो जब PSL का आगाज हुआ था उस वक्त हमने ये बात की थी और मैंने आई थिंक उस वक्त ये बात बोली थी कि इस टूर्नामेंट में वन ऑफ द थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू इसके शाहीन शाह अफरीदी को पहली बार जो कप्तानी की जिम्मेदारी दी जा रही है वो उससे कैसे नबरद आजमा होंगे, उससे कैसे निपटेंगे। आई थिंक कल हमारे सामने ये आ गया, बल्कि इनफैक्ट पहले 2-3 मैचेस के बाद शाहीन ने जिस तरह मैच्योरिटी शो की अपनी कप्तानी में, This is very encouraging for Pakistan cricket. Yes, I know हमारे यहाँ लोगों का रिजवान के लिए बहुत ज़बरदस्त सॉफ्ट कॉर्नर है। रिजवान को कल प्लेयर ऑफ द सीरीज है, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें ज़्यादा लोग कोई आर्ग्यूमेंट भी खास करना चाहेंगे, लेकिन शाहीन और जिस तरह कलंदर की टीम्स ने अपने थ्रू आउट द टूर्नामेंट एक चीज़ है वो ये कि कलंदर जीतते या हारते हैं एंटरटेन जरूर करते हैं। सो देयर वाज एन एंटरटेनिंग टूर्नामेंट यस्टरडे, काफी वन साइडेड मैच रहा। Congratulations to their supporters. बिल्कुल। अच्छा, एंटरटेन तो करते ही हैं अदील भाई, लेकिन साथ साथ कल उन्होंने प्रूव भी किया, अपने नर्व्स पे भी बड़ा कंट्रोल रखा, क्योंकि मुझे कल ऐसा लग रहा था कि दोनों जानिब से बहुत ज़्यादा प्रेशर है। क्योंकि अगर हम देखें तो लाहौर की जो पहली 3 विकेटें थी वो 25 रन पर ही गिर गई थी, तो उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, लेकिन सडनली जो है वो सारा कुछ सिनेरियो चेंज हो गया। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए अक्सर ये बात की जाती है कि जी मोहम्मद हफीज को खिलाया जाए या ड्रॉप किया जाए या क्या किया जाए, और मैं जितने बड़े क्रिकेटर्स से मैंने बात की, जितने बड़े तजज़ियाकारों से बात की है, वो हमेशा ये कहते हैं कि आपकी ख्वाहिश के बरखिलाफ एक्सपीरियंस रियली मैटर्स। और कल जिस तरह हफीज ने जिस तरह की इनिंग खेली है, आज सुबह काफी सारे फैसल क्योंकि प्रोग्राम सुन रहे थे मेरा रेडियो का, तो फिर वो शायद उन्होंने ये सवाल भी सुना हो जिसमें काफी सारे लोग ये कह रहे थे कि ये PSL के फाइनल इतने यकतरफा साबित क्यों होते हैं। तो आपने जो अभी सवाल पूछा उसी में इसका जवाब है। जो होता ही है, एक टीम प्रेशर ले लेती है और एक टीम प्रेशर को रिलीज कर देती है। तो वो जो रिलीज कर देने वाली टीम होती है प्रेशर की, वो जीत जाती है। और दूसरी टीम अपने ऊपर वो जो इतना बड़ा क्राउड हो, उनको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के, किसी को कोई कंसर्न नहीं है कौन सा लॉन्ग मार्च हो रहा है, कौन सी अदम एतमाद की तहरीक आ रही है, कहाँ न्यूक्लियर जंग शुरू होने वाली है, सिर्फ पाकिस्तानी बैठ के PSL देख रहे हो, इसका एक प्रेशर होता है। तो जो प्रेशर ले लेता है वो जीत जाता है। तभी आप ये देखते हैं कि अक्सर फाइनल बड़े यकतरफा साबित होते हैं, और कल भी ऐसा ही हुआ। बिलाखिर राना फवाद साहब को जो है वो खुशी मिल गई जिसके वो मुतलाशी थे पिछले कई सालों से, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द डिज़र्विंग जो टीम थी वो जीती ना। थोड़ा सा मैच का अगर कथासिस करें, क्योंकि ये सीन बड़े ज़बरदस्त हैं अदील भाई, चले छोड़े मैच के कथासिस को, इन सीन्स पे बात कर लेते जो हम अभी दिखा रहे हैं।
مطلب ایک جیتا ہوا کپتان ایک ہارا ہوا کپتان اس کو آ کے گلے لگا رہا ہے اور اس کو اسپرٹ آف دا کرکٹ ایوارڈ بھی مل رہا ہے. سو ڈفرینٹ فرام دی ادر لیگس جہاں پہ جھگڑے پھڈے چل رہے ہیں, لڑائیاں چل رہی ہیں, ہربھجن جو ہے وہ کسی کو جا کے تھپڑ پھیل رہے ہیں. اوکے ہمارے یہاں بھی چھوٹا سا واقعہ ہوا اس کا, لیکن وہ ہٹا کے اٹس سو لویبل انوائرمنٹ, اتنے اچھے انوائرمنٹ میں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. ہم اپنی کرکٹ کو کیا ایک نئی شیپ شفٹ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ از اٹ اے نیو ایرا؟ کیا وہ جو ایک پلیئر پالیٹکس تھی کہ مجھے اسکینڈر نہیں کھیلنا, مجھے اسکینڈر نہیں کھیلنا, یہاں تو جو جیت رہا ہے وہ بھی خوش ہے, جو ہار رہا ہے وہ بھی خوش ہے. فیصل, اس سفر کا جو ہے نا وہ آغاز میں یہ کہوں گا کہ اب سے کچھ مہینوں پہلے ہوا تھا. پاکستانی ٹیم نے اپنے یہ جو تیور دکھانے شروع کیے تھے, یہ جو دوستانہ ماحول میں کرکٹ ہو رہی ہے, یہ ورلڈ کپ کے زمانے سے. اور میں اور آپ ساتھ پروگرام ہم لوگ کر رہے تھے اور ہم لوگ اس چینج کو نوٹس کر رہے تھے کہ تھوڑے مہینوں پہلے ہی تتر بتر ہوئی ہوئی ٹیم نظر آ رہی تھی. انتہائی ڈیفینسو مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم کھیل رہے تھے. تھوڑی بہت چینجز کی گئی اور اس کے جو ہے وہ اس کے ثمرات آپ کے سامنے آنا شروع ہوئے. دیکھیے, پاکستان سپر لیگ بہت سے لحاظ سے ایک بڑی مختلف لیگ تھی. جب اس لیگ کا آغاز بھی ہوا تھا, میں ہمیشہ یہ بات بولا کرتا تھا کہ this league has started with a very noble purpose. اور وہ جو نوبل یعنی وہ جو ایک نیک کام یہ لیگ کرنے جا رہی ہے is to bring cricket back to Pakistan. اور اتفاق کی بات ہے, I mean what a beautiful coincidence of event کہ اسی ٹورنامنٹ کے 7ویں ایڈیشن کے فائنل والے دن غالباً اب تک کی سب سے ہائی پروفائل ٹیم جو ہے وہ پاکستان پہنچ چکی تھی. اور وہاں سے جس طرح کی پکچر سامنے آ رہی تھی, ان کی انسٹا سٹوری سامنے آ رہی تھی, اٹ لک لائک دیٹ دے اسپینڈ اے ویری گڈ فرسٹ ڈے ان پاکستان, دے فیل کمپلیٹلی سیف اینڈ سیکیورڈ ہیئر. سو وہ جو پی ایس ایل کا ایک جذباتی ایلیمنٹ ہے آپ کو نہ وہ آئی پی ایل میں نظر آئے گا, بیکاز دے ہیڈ گاٹ نتھنگ ٹو پروو. نہ آپ کو بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں, نہ لنکن پریمیئر لیگ اینڈ آل. پی ایس ایل مین پرپز واز ٹو برنگ کرکٹ بیک ٹو پاکستان, اور اس نے بہت ہی خوبصورتی اور خوبی کے ساتھ اپنے اس پرپز کو جو ہے وہ طے کیا ہے. جہاں تک پاکستان کی محبتوں کا اور یہ سلسلہ جاری ہے, دیکھیے ہم نے بہت برا ٹائم بھی دیکھا ہے. ہماری اپنی یادداشتوں میں ایک ایسا بھی ٹائم تھا فیصل جب 6 کپتان پاکستان ٹیم میں کھیل رہے ہوتے تھے, کسی کی لائلٹی کسی کے ساتھ نہیں ہوتی تھی. بٹ واٹ وی آر سیئنگ رائٹ ناؤ از سم تھنگ ویری بیوٹیفل. یہ پاکستان کی کرکٹ کے اہم ترین سالوں میں سے ایک سال ہے. 3 بڑی ہائی پروفائل سیریز ہمیں ہوسٹ کرنی ہے, ایک ورلڈ کپ کھیلنے ہمیں آسٹریلیا جانا ہے, اور اس سے پہلے جو یہ مناظر آ رہے ہیں, آئی تھنک یہ ایک, اگر جیسے پچھلے ورلڈ کپ میں ہوا ہم جیتے بھی نہیں, لیکن اگر ہم ویسی بریو پرفارمنس پٹ اپ کریں تو لوگ بھی تو ان سے پیار کریں گے نا, جیسے ہم ابھی کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ عدیل بھائی جب نیوزی لینڈ والا واقعہ ہوا تھا تو ہر پاکستانی کا جو دل تھا وہ دکھ میں تھا, اور ہم لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہو گیا بھائی, ہم تو کرکٹ لوننگ نیشن ہے, ہم تو فین ہیں کرکٹ کے, اور اس طرح کیسے پاسبل ہے. بٹ یہ پی ایس ایل جو ہوا ہے, ہم نے پوری دنیا کو شو کیا ہے کہ ہمارے پاس کتنا ٹیلنٹ ہے اور ہم کتنی سیلیبریشن کر سکتے ہیں, اور ہمارے پاس جس طرح کے یہ ایونٹس ہوتے ہیں تو پوری دنیا آئے, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. اچھا, یہ جو پی ایس ایل ہے, اس سے جہاں پر ہمارا ٹیلنٹ متعارف ہوتا ہے, ہم نئے نئے ٹیلنٹ کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کرتے ہیں, وہیں اب کیپٹن شپ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں عدیل بھائی کہ بہت سارے نام جو ہے وہ پاپ اپ ہو رہے ہیں, اور اتنا یوتھ کا آگے آنا اور اس طرح سے اتنی رسپانسبلٹی کے ساتھ اتنے بڑے ایونٹس کھیلنا, جتا دینا, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہماری کرکٹ تو لگ رہا ہے بہت آگے جا رہی ہے. دیکھیے, میں نے پہلی بات جو کی تھی ظاہر ہے وہ شاہین کے حوالے سے ہی بات کی تھی, لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہ باتیں کرتے ہوئے ہمیں ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں شاہین اپنے آپ کو جو ہے وہ خواب میں کپتان دیکھنا نہ شروع کر دے. آلریڈی یہ باتیں چل رہی ہیں کہ جی پاکستان کی کپتانی کو ڈیوائڈ کر دو بٹوین دا وائٹ بال اینڈ دا ریڈ بال. اچھا, اس میں پی سی بی ویسے پہلے آلریڈی ایک بیان دے چکا ہے, لیکن پی سی بی نیڈس ٹو کم ریئلی ہارڈ آن دیٹ, اور ان کو یہ بتانا پڑے گا irrespective of whatever happened with کراچی کنگز. دیکھیے, کراچی کنگز میں جو کچھ ہوا آپ اس کا بابر کو ذمہ دار نہیں قرار دے سکتے. there is something wrong with the way that franchise is being managed. جس طرح وہ اپنی ڈرافٹنگ کر رہے ہیں, شاید وہ ڈین جونز والے انسیڈنٹس ابھی تک باہر نہیں نکل پائے. whatever is the reason, Pakistan Cricket Board has to clarify that Babar Azam is the captain of Pakistan cricket team. تینوں فارمیٹ میں ہم نے ایک نائب کپتان کا بھی اعلان کر دیا اور وہ محمد رضوان ہے. فی الحال اس نومن کلیچر میں تبدیلی کا ہمارا کوئی پلان نہیں ہے. یہ کھلاڑی بہت اچھی بات ہے. شاہد آفریدی سے ہم پوچھتے رہتے ہیں شاہین کی قیادت کے حوالے سے, اور شاہد ہمیشہ یہ بات بولتے ہیں کہ یار یہ بہت ارلی ہے کہ ہم شاہین کو ایز پاکستان کیپٹن کنسیڈر کرنا شروع کریں. یہ تو اس کا پہلا امتحان تھا, ابھی وہ پاس ہو گیا, ابھی تو آگے بہت امتحان آنے. تو یہ کپتانی کی ڈبیٹ کو جو ہے نا, پی ایس ایل ختم ہو گیا, اس کو اب ہم بالائے طاق رکھ دیتے ہیں. A very important series is about to start. Let's focus on that. Babar is the captain. And inshallah, just to see him score a lot of runs, inshallah, is the series. Okay, جیسا کہ آپ نے کہہ ہی دیا ہے تو اٹس بی فٹنگ ناؤ. لیٹس ٹاک اباؤٹ پاکستان آسٹریلیا. آسٹریلیا جیسا آپ نے کہا کہ کتنی زبردست بات تھی, کل ایک بہت اچھا دن بھی تھا, ہیپی چائے ڈے والے معاملات.
اور کل ہی جو ہے وہ کل یس دا سرپرائز ڈے، کل ہی پی ایس ایل نے پوری دنیا کو بتایا کہ کیوں اتنا زبردست ہے، اور کل ہی آسٹریلیا نے یہاں کے بتا دیا کہ پاکستان ایک بڑا زبردست اور محفوظ ملک ہے کرکٹ کے لیے۔ تو پاکستان آسٹریلیا سیریز کے لیے کیا ہوپس ہیں؟ پہلا ٹیسٹ 4 مارچ سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ تھوڑی سی خراب خبریں آئی ضرور ہیں اس حوالے سے کہ حسن علی اینڈ آئی گیس فہیم اشرف از رولڈ آؤٹ، اور ان کے بیک اپ پہ جو ہے وہ 2 پلیئرز کو لایا جا رہا ہے، بٹ اسٹل کیسے دیکھ رہے ہیں پہلے ٹیسٹ میچ کو؟ ویری ایکسائٹیڈ، I'm very excited, really can't help۔ اور باقی میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ 3-4 دن کرکٹ کے بغیر کیسے گزرنے والے۔ وہ جو ایک پوسٹ پی ایس ایل وڈرال ہوتا ہے فیصل، اب ہم اس فیز میں آ گئے نا، یہ سوچنا کہ آج کوئی میچ ہی نہیں ہے۔ اور میں نے تو ظاہر ہے بیکاز ہم لوگ رات شام میں بھی پروگرام کر رہے ہیں سما ٹی وی پہ، تو وہ ایک عادت سی جو ہے ہماری بن گئی تھی، بٹ 3 دن کی بات ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ سیریز کا آغاز ہوگا۔ یس، پاکستان کو دھچکے ضرور لگے۔ حسن علی کا پچھلا سال بہت زبردست رہا ٹیسٹ کرکٹ میں، ہی واز ون آف دی ٹاپ وکٹ ٹیکرز دیئر۔ راول پنڈی کی جس طرح کی وکٹ ہوتی ہے اس میں حسن کو مدد مل سکتی تھی، اور جہاں یہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ ویدر از ایکسپیکٹڈ ٹو اسٹے کلاؤڈی، وہاں پہ ابرآلود موسم رہے گا، بلکہ بارشوں کا بھی چانس ہے راول پنڈی میں۔ حسن کو ان کنڈیشنز میں کافی مدد مل سکتی تھی۔ فہیم پاکستان میں ایز این آل راؤنڈر کافی اب اپنی پرماننٹ قسم کی سلاٹ لے چکے ہیں، سو نقصان پاکستان کو ضرور اٹھانا پڑا ہے۔ افتخار کو ڈرافٹ ان کیا گیا ہے اسکواڈ میں، وہ وہاں پر موجود ہوں گے، اب دیکھتے ہی ہیں کہ وہ ایکچولی پلینگ 11 کا پارٹ بن پاتے ہیں یا نہیں۔ عدیل بھائی سوری ٹو اسٹاپ یو ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ میں اور آپ اور پوری دنیا مل کے اب یہ کچھ تصویریں دیکھیں، لیٹس شو اٹ آن دا بگ اسکرین، ہمیں ہٹا دیں اور صرف یہ تصویریں دکھائیں۔ یہ آسٹریلین پلیئرز ہیں اور یہ ہے جناب علی ڈیوڈ وارنر، اور وہ کہہ رہے ہیں واٹ اے بیوٹیفل مارننگ۔ ان کے ساتھ مانس لیبشین بھی ہیں، یہ ڈیوڈ وارنر انہوں نے ٹویٹ کیا ہے ابھی، اور یہ تصویر انہوں نے شیئر کی ہے، بیوٹیفل مارننگ۔ اس کے علاوہ مانس لیبشین بھی ہیں، انہوں نے بھی یہ تصویر ٹویٹ کی ہے، اور یہ تصویریں جو ہیں یہ کہیں اور سے نہیں بلکہ آسٹریلین پلیئرز کی طرف سے آ رہی ہیں۔ اینڈ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کچھ لوگ، کچھ پلیئر جو ہیں وہ کافی بنا رہے ہیں، کافی بنا رہے ہیں اپنے ہوٹل روم میں، بڑے زبردست، مطلب اچھا لگتا ہے۔ ہم نے وہ جرنی شروع جو کی تھی نا، وہاں سے جہاں پہ شری لنکن پلیئرز پہ حملہ ہوا، اور وہاں سے جب شروع ہوا اور بھارت نے ساری تمام تر سازشیں کی، اور جناب علی ایک موقع پہ جو ان کے جرنلسٹ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ختم کر دو، بین کر دو، یہ کر دو، ان کو بین کرنے کے علاوہ اسے کچھ نہیں آتا۔ لیکن اب آج پتہ نہیں کس منہ سے وہ یہ تصویریں دیکھ رہے ہوں گے، ہم تو بہت اچھے منہ سے یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں، تو یہ بڑی زبردست اور بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ سے یہ مناظر ہیں۔ کرکٹ ہو، ہماری پالیٹکس ہو، اس حوالے سے انڈیا کا تو اسٹانس یہی رہتا ہے کہ پاکستان کیا جائے، لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے۔ ہم نے پی ایس ایل کے تھرو دنیا بھر کو بتایا ہے کہ ہمارے پاس کتنا حوصلہ ہے اور ہمارے پاس کتنا ٹیلنٹ ہے۔ ابھی مراد علی شاہ گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ہم اپنا لے کے لوگوں تک بلاول صاحب جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جہاں سے وہ گزر رہے ہیں لوگوں کی بہت بڑی تعداد ان کو سننے کے لیے جمع ہو رہی ہے، اور جہاں جہاں سے گزر رہے ہیں ایک بہت بڑی تعداد ان کے ساتھ شامل ہو کے انشاءاللہ تعالی 8 مارچ کو اسلام آباد پہنچے گی، تاکہ اس بے حس، اس نااہل، اس سلیکٹڈ حکومت کو پورے پاکستان کے لوگ، اس لیے کہ بلاول صاحب ابھی سندھ سے گزر رہے ہیں، پھر پنجاب آئیں گے، جب پنجاب پہنچیں گے بارڈر پہ ان کو بلوچستان کے لوگ جوائن کریں گے، خیبر پختونخوا کے لوگ ان کو پنڈی میں آ کے جوائن کریں گے، آزاد کشمیر گلگت بلتستان سے لوگ جوائن کریں گے، اور پورے پاکستان کی آواز بن کے وہ اس بیس حکومت کو اپنی نیند سے جگائیں گے، تاکہ وہ باقی جو بد زبانی کر رہی ہے اس سے ہٹ کے عوام کی خدمت کا سوچے۔ لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ یہ نہیں سوچیں گے، اور ایک ہی حل ہے کہ اب عمران خان نیازی کی حکومت کو ہٹنا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی جلد وہ دن آئے گا کہ لوگوں کو اپنی ایک حقیقی جمہوری حکومت ملے گی۔ شاہ صاحب کیا کہیں گے بلاول بھٹو صاحب جیسے کہ جمہوری طریقے سے عمران خان کو ہٹائیں گے؟ سندھ میں بھی جو ہے گو نیازی گو کے نعرے لگ رہے ہیں، کل لاہور اسٹیڈیم میں بھی گو نیازی گو کے نعرے لگ چکے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اب وزیر اعظم کا جانے کا جو فیصلہ آ چکا ہے، اب انہیں گھر جانا پڑے گا؟ دیکھیے، یہ پورے ملک کے عوام کی آواز اب بن چکی ہے، اور بلاول صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ جو الیکٹڈ نمائندے ہیں، جو کولیشن پارٹنرز ان کے بنے ہوئے ہیں،
जो आए दिन खुद कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाते रहते हैं इस हुकूमत के ऊपर, वफाक की, उनको अब लोगों की आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहना चाहिए। और एक आईनी तरीके से ऐलान हो चुका है कि एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा, उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहा है कि वो आवाम की आवाज़ जिन्होंने उन्हें इलेक्ट किया है वो बने और इमरान खान से जान छुड़ाएं। आप समझते हैं कि आपकी जो मूव है इसमें तमाम अपोजिशन को मुतहरिक होकर आगे बढ़ेगी और कामयाब? देखिए, मैं तो बहुत सिंपल बात कर रहा हूँ ना, और जो बिलावल साहब कर रहे हैं कि पूरे मुल्क की आवाज़ क्या है इस वक्त। पूरे मुल्क की आवाज़ है कि सेलेक्टेड हुकूमत से जान छुड़ानी है, और इसी सिलसिले में जो लॉन्ग मार्च है वो लोगों तक ये हकीकतें देना और उनकी राय लेते हुए इस्लामाबाद आना है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि जो इलेक्टेड नुमाइंदे जो लोगों के वोट से इलेक्ट होके आते हैं वो अब लोगों की आवाज़ पार्लियामेंट के अंदर बनेंगे, ऐवानों के अंदर बनेंगे और इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कामयाब करेंगे। जैसा क्या कहेंगे कि इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, क्या इस वक्त पीटीआई की हुकूमत सिर्फ देश से करने के लिए उन्होंने सिंध का रुख किया है? आखिर असल वजूहात देखें, किसने सिंध का रुख करना पड़ता है? किसने सिंध का रुख किया है? पीटीआई की जो क्या पता नहीं, मैंने सुना है कुछ वज़रा जो है उधर घूम रहे हैं, लोगों को ढूंढ रहे हैं। मैंने वो खाली कुर्सियां भी देखी हैं जिनको खिताबात किए, मैंने मीडिया से आप लोगों से पता चलता है, मुझे तो नहीं पता है वैसे, इसलिए कि कोई और पता तो नहीं चल रहा है। हाँ, वो मीडिया के थ्रू पता चलता है कि कुछ खाली कुर्सियां हैं जिनसे खिताब हो रहा है। कल मुझे पता चला कि जी स्टेज पे जितने लोग थे मुट्ठी भर, उतने ही लोग नीचे सामने थे जिनसे खिताब हो रहा था। अगर आपने एक एहतजाज देखना है तो कल रात को मैं उधर देख के आया हूँ। कल रात को 11 बजे बदीन में देखते। बदीन एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है हमारा, और उसमें जिस तादाद से लोग आए हुए थे, एहतजाज तो होता है। बाकी वो जो कर रहे हैं, मेरा ख्याल है पिकनिक पे निकले, कोई टोपी सर पे रख के सो रहा है बस पे, कोई खाली कुर्सियों से खिताब कर रहा है, कोई अपने मुरीदैन को ढूंढ रहा है। मैं तो बड़ी मज़ेदार मुझे एक वो आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इस वक्त अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें उनका यही कहना है कि जहां से गुजर रहे हैं लोगों की बड़ी तादाद हमारे एहतजाज में शामिल हो रही है। लोगों को जल्द जमहूरियत मिलेगी, लॉन्ग मार्च में पूरे मुल्क से आवाम शरीक होगी। अभी ब्रेक लेंगे, उसके बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। स्टे विद अस। कहा जाता है कि साड़ी भारतीय ख़ातीन का मरकज़ी लिबास है, लेकिन पाकिस्तान में भी इसे बेहद पसंद किया जाता है। इसे दुनिया के सबसे तवील और कदीम तरीन लिबासों में से एक शुमार किया जाता है। वक्त के साथ साथ साड़ी में भी जिद्दत आई है। साथ ही एंकर सबा शेख मज़ीद बताएंगी। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ साड़ियों के आउटलेट पर, और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इन साड़ियों में क्या कलेक्शन है, क्या क्या नए डिजाइन इन हो गए हैं और उनकी कीमतें क्या हैं, और मौसम बदलने के साथ साथ साड़ियों के अंदाज कैसे बदल रहे हैं। तो चलते हैं और डिजाइनर से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ इन हो गया है और क्या कुछ हो गया है आउट। सो कम विद मी। तो मेरे साथ इस वक्त तस्नीम सदफ मौजूद हैं, जिनके आउटलेट पर इस वक्त हम हैं, और तस्नीम से जानते हैं कि आजकल जो साड़ियां हैं उसमें क्या नई वेरिएशन है, क्या नई कलेक्शन है। अस्सलाम वालेकुम तस्नीम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। अच्छा तस्नीम, मैं देख रही हूँ कि बड़ी कलरफुल साड़ियाँ हैं और बड़ी कलेक्शन आपके आउटलेट पर आई हुई है। तो सबसे पहले तो साड़ियों के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो साड़ी एक ऐसा आउटफिट है, एक ऐसा ड्रेस है कि आप हर तरह के इवेंट पर इसको पहन सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए मुझे कि कौन सी साड़ी जो है वो कौन से इवेंट पर आप पहन के जा सकते हैं। मतलब अगर आप वलीमे में जा रहे हैं तो आप क्या कलर चूज़ करेंगे, किसी वॉट फंक्शन पर जा रहे हैं, किसी घर की तकरीब में जा रहे हैं, क्योंकि ये जो है एक ऐसा कलेक्शन है, एक ऐसी ड्रेसिंग है कि लोग यूजुअली करते हैं और इसको पहन के जाते हैं।
साड़ी में बहुत सारी कलेक्शन होती है, लाइक फॉर्मल, कैजुअल, पार्टी वेयर, तो इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आपको किस वक्त क्या पहनना है, बट आपकी अपनी एक पर्सनालिटी होती है कि उसके ऊपर किस तरह सूट कर रही है। तो एज अ डिज़ाइनर मैं ये ज़रूर लोगों को समझाती हूँ कि आप पे क्या सूट कर रहा है। तो आजकल जैसे वेडिंग के लिए इन्हें सिल्क साड़ीज़ हैं, उसके अलावा हैंडवर्क है, उसके अलावा देखिए बनारस जो है तो ओल्ड इज़ गोल्ड, तो बनारस कलेक्शन जो है बनारसी आई गेस एग्जैक्टली ये बनारस है, उसके अलावा ये गोटा है वो बनारस कलेक्शन है, ये सिल्क है, प्योर शमोज है, ये प्योर सिल्क है, इस पे हैंडवर्क है। तो हमारा जो होता है बनारस पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है, वो कभी भी हमारी वो चीज़ ख़त्म नहीं होती। अब उसके ऊपर वेरिएशन किस तरह होती है, आप उसको लहंगा स्टाइल की साड़ीज़ भी हैं, पैंट स्टाइल भी है, नॉर्मल भी है, प्लस ये कि एक होता है कि 6 मीटर की साड़ीज़ थी वो बनी बनाई मिल जाती थी, बट अभी थोड़ा सा पल्लू लॉन्ग खूबसूरत लगता है तो हम 7 मीटर्स पे चले जाते हैं। अगर आप और टॉल हैं तो 8 मीटर्स पे भी जा रही हैं। अच्छा, अगर आप टॉल हैं तो 8 मीटर का पल्लू भी आप रख सकते हैं। एग्जैक्टली 8 मीटर की साड़ी में आपका लॉन्ग पल्लू, वो एक खूबसूरत लुक आता है ना, सही, हाँ, सही, हसीन लगता है। और फिर साड़ी का पहनने का आपका एक स्टाइल होता है और इतना कोई मुश्किल नहीं होता कि साड़ी आप बेल्ट ही लगाएं। मगर तस्नीम मोस्टली जैसे ये जो लंबे पल्लू की आप बात कर रही हैं तो लोगों के लिए ना ये कैरी करना बड़ा मुश्किल होता है, तो ज़रा व्यूअर्स को हमारे ये भी बता दें कि जो ये लॉन्ग पल्लू होते हैं और ज़बरदस्ती साड़ियाँ होती हैं, इसको कैरी कैसे करता है इंसान? देखिए सबसे पहले तो ज़ाहिर है आपको पता होना चाहिए हाउ टू कैरी योर सेल्फ, कि आप अपने लिए कोई भी कोई ड्रेस वेयर कर रहे हैं तो आपको क्या लुक आ रहा है, तो एटलीस्ट आपको कैरी करने का स्टाइल होना चाहिए ना, जिसको नहीं पता हो वो एकदम से पहन ले। तो उसके लिए मैं ज़रूर कहती हूँ आप डिज़ाइनर्स के पास आओ, मशवरा करो। इवन मैं उसको प्रॉपर जब वो साड़ी उनकी तैयार होती है उनको वेयर करवा के उनको मैं प्रॉपर वॉक करवाती हूँ। ज़्यादातर कौन सा कलर है साड़ियों में जिसकी डिमांड आती है ब्राइड के लिए, जो ब्राइड्स होती हैं वो भी साड़ी वेयर कर रही हैं तो उनकी क्या डिमांड आती है, और पार्टी वेयर में क्या कलर्स जो हैं वो डिमांड की जाती है? ठीक है, जो ब्राइड के लिए होता है कि अगर उनका बारात है तो ज़ाहिर मरून या रेड पे जाते हैं, अदरवाइज़ जो है वो आइवरी के शेड्स हैं जो वलीमा है, और उसके अलावा सारे सिल्वर के शेड्स जो हैं वो इन हैं, और ग्रीन के सारे पिस्ताशियो और लाइट कलर्स जो हैं वो वलीमे में खूबसूरत लगते हैं। अभी आपने एग्जांपल दिया कि ये 30,000 में भी अवेलेबल है और ये डिज़ाइनर वेयर है, तो इसी तरीके से जब कोई सुनता है ना कि अच्छा यार डिज़ाइनर के पास 30,000 की साड़ी अवेलेबल है, सो फाइन, मैंने जाके किसी शॉप से ना 15,000 की या 7,000 की साड़ी ले लेनी है। आप एटलीस्ट डिज़ाइनर के पास आएँ, आके उससे आप एक मशवरा ले सकते हैं कि भाई एक प्रॉपर अपॉइंटमेंट से मैं मिलती हूँ, आप एक मशवरा ले सकते हैं कि हमें ये करना है, ये पहनना है। इस तरह से होता है कि हम अपनी जो है ना चीज़ों को रिसाइकिल भी कर सकते हैं। लाइक हमारे पास अगर दुपट्टा है कोई बहुत हैवी खूबसूरत, तो हम उसको अपना पल्लू बना के और उसके अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे साड़ी के तौर पे। एग्जैक्टली जैसे शादियों के दुपट्टे होते हैं वो वेस्ट होने लगते हैं, फिर आप उस दुपट्टे को रोक लें, फिर उसमें मज़ीद कपड़ा आगे लगा के आप साड़ी पूरी कर लें, तो उसका ये होगा कि आपकी वो चीज़ 2 दफ़ा यूज़ हो जाएगी। ये तो बड़ी इन्होंने मुझे ज़बरदस्त बात बताई है। मतलब मेरी अम्मी के तो इतने सारे दुपट्टे रखे हुए हैं, तो मैं सारे दुपट्टे तस्नीम को लाके दूंगी और उनसे कहूंगी साड़ियाँ बना के दें सारे दुपट्टों। अभी मैं आपको साड़ी पहनवाऊंगी। बिल्कुल, हाँ, श्योर, व्हाई नॉट। जाहिर है हम देखेंगे कि सारे के क्या लुक आ रहा है और क्या स्टाइल आ रहा है। हाँ सही। ज़्यादातर जो आपके पास से लोग आते हैं वो किस तरह की साड़ी की डिमांड करते हैं? देखिए सबसे ज़्यादा वो आते हैं क्वालिटी देख के, स्टिचिंग की, कि आपकी स्टिचिंग क्वालिटी कितनी परफेक्ट है, तो फिर वो भरोसा भी करते हैं। दूसरा है कि काम की साड़ी इन है, लाइक जैसे वो आपके सामने वो पर्पल है, उसके साथ आप देखें ऑर्गेन्जा का पूरा फ्रिल लगाई हुई है, मतलब ये फैशन के हिसाब से हो रहा है कि क्या इन है क्या आउट है। तो ज़्यादातर लोग सिल्क की साड़ीज़ इस तरह से लेके उस पर काम करवा लेते हैं, ये ज़्यादातर इन होती है। तो साड़ियों की ये नई कलेक्शन हमने आपको दिखाई और बताया कि साड़ियों में कौन सी वैरायटी इन है और क्या कलेक्शन जो है वो अब आउट हो गई है और किस चीज़ का फैशन है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने भी ये साड़ी वेयर की हुई है और ये साड़ी जो मैंने वेयर की हुई है ये मुझे वाकई में बहुत अच्छी लग रही है। तो साड़ी पहनना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर आप इसको कैरी कर सकें, वेयर कर सकें और अच्छा डिज़ाइनर, अच्छी शॉप और अच्छी साड़ी पसंद करें तो डेफिनेटली ये आप पर अच्छी लगती है। शब इसरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद, नौशाए बज़्म जन्नत पे लाखों सलाम। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आँख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम।
तमाम आलम इस्लाम को जश्न मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो। 27 रजब शब मेराज, वो शब जब कायनात में वक्त थम गया, वो बाबरकत रात जब ज़मीन ता अर्श रंगो नूर की बरसात हो रही थी। इस शब का जिक्र कि जब जिब्रील अमी मलाइका के हमरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इसरा की नवीद सुनाई। बेदाग सफ़ेद बुर्राक पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस का सफ़र किया, जहां सोने के तज से ईमान व हिकमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अथर पर मुंतकिल किया गया। खालिक़े दो जहां ने उम्मत को बताने के लिए शब इसरा का वक्त मुकर्रर किया। ज़मीन से अर्श तक एक मुकाम के जहां जिब्रील अमी भी ठहर गए और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि यहाँ तक बारगाह इलाही की इजाज़त थी। सफ़र फिर शुरू हुआ। सिदरतुल मुंतहा की जानिब इसरार के दर खुले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त थे और आप बस क्या मंज़र था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर, इस आमद पर अर्श भी झूम उठा। आज ये मुबारक रात है। इस मुबारक रात की अहमियत के हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से क़िबला अयाज़ साहब ने। बहुत शुक्रिया आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। क़िबला अयाज़ साहब, आज की इस रात की अहमियत के हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाइए। बड़ी मेहरबानी जी क़िबला अयाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। क़िबला अयाज़ साहब, आज बड़ी रात है। आज की रात की अहमियत के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं, तो थोड़ी हमारी रहनुमाई फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई आज बहुत बड़ी रात है। शब मेराज, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मेराज का सफ़र किया आसमानों का, और उस दौरान जिन अंबिया किराम से मुलाकातें हुई, जो मनाजिर आपको दिखाए गए, तो अल्लाह ताला और इस तरीके से जो एक इंसिलाक हुआ, और ये जो हुआ तो ये इंसानी महराज के इस हवाले से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत बड़ा हमारे लिए हमेशा के लिए एक सबक है। और वो सबक ये है कि एक पैगम्बराना मनसब जो है, अल्लामा इकबाल ने भी यही फरमाया है कि महराज की जो लज्जत थी, अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर ना होते तो शायद वो वापस ना आते, लेकिन महराज से एक पैगाम लाना था और वो पैगाम पूरी इंसानियत के लिए था। तो यही वो हवाला है कि जिसकी वजह से ये समझा जा सकता है, और मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन और असलाफ ने हमेशा यही दर्ज किया है कि ये एक बहुत बड़ी रात है इंसानियत के लिए रहनुमा उसूलों की। बेशक क़िबला अयाज़ साहब, अक़ल जब सोचती है तो अक़ल जो है वो तो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि इस तरह का वाक़या हो, लेकिन ये वाक़या, ये सफ़र, ये महज़ एक वाक़या, ये महज़ एक सफ़र नहीं, ये वाक़या इश्क है। ये सफ़र इश्क है जो अक़ल वालों को नहीं, इश्क वालों को समझ में आता है। बिल्कुल। देखें, अक़ल और बालाए अक़ल ये एक ऐसा हवाला है कि वो चीज़ें जो अक़ल के तराजू में नहीं आती, वो इसका मतलब नहीं कि वो खिलाफ अक़ल होती हैं, लेकिन वो सुप्रा अक़ल यानी अक़ल से बाला तर होती हैं। तो ये जो महराज के वाक़यात हैं, जो रूहानी वाक़यात होते हैं, जो इश्क के वाक़यात होते हैं, और इस तरीके के जो सफ़र होते हैं, ये अक़ल से बाला तर हैं। इसका मतलब नहीं कि अक़ल के खिलाफ हैं। वक्त का तम जाना और इस तरीके से रूहानी मनाजिल, अल्लाह ताला और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ के दरमियान गुफ्तगू, तो ये तो इश्क का सफ़र है। और इसी बुनियाद पे दीन की असास है, और इसी बुनियाद पे इंसानियत के लिए रहनुमाई है। इंसानियत के लिए रहनुमाई है। अच्छा क़िबला अयाज़ साहब, आज की बड़ी रात से हमें मज़ीद क्या जो है वो पैगामात मिलते हैं, और आज की बड़ी रात के हवाले से मज़ीद ज़रा तफसीली तौर पर हमें बताइए। देखें, ये दो असबाब तो ये हैं
کہ اس وقت کی جو ہماری ایک زندگی ہے بدقسمتی سے کہ ہم بعد از عالمگیریت ایک ایسے معاشی دور سے گزر رہے ہیں کہ جس میں حل میں مزید ہر بندہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ میں کس طرح دولت بناؤں، کس طرح میں پیسہ سمیٹوں. تو ایک مادیت پرستی کا دور جو ہے یہ اب عروج پر ہے. تو یہ دور ہے کہ ہم ذرا ان چیزوں سے بالا تر ہو کر دیکھیں اور ایک روحانی تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا اور ان بلندیوں کا کہ جو حقیقی بلندیاں ہیں. یہ دنیا عارضی ہے، ہم نے تو ایک حقیقی خوشی حاصل کرنی ہے، اور حقیقی خوشی یہ ہے کہ آپ کا تعلق جو ہو وہ اس ذات کے ساتھ ہو کہ جو ذات سب سے بالا تر کائنات میں ہے، اور جس ذات کی رضا جو ہے وہ انسانیت کی حقیقی جو زندگی ہے اس کے لیے بہت اہم ہے. تو ہم ذرا بالائے مادیت پر جائیں اور ان حوالوں کی طرف جائیں کہ کس طریقے سے ہم اپنی اور آئندہ نسلوں کی زندگی جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ روحانیت کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ جوڑیں. بہت شکریہ. قبلہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یقیناً بڑی رات ہے، پاک رات ہے، عشق والوں کی رات ہے. عشق ہے کہ جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جہاں عقل ختم ہو جاتی ہے، جہاں سوچ ختم ہو جاتی ہے، وہیں سے تو خدا کا عشق شروع ہوتا ہے. اے شاکر و مشکور و شکیل شب عالم، اے ناصر و منصور و نصیر دل انسان، اے شاہد و مشہود شہید رخ توحید، اے ناظر و منظور و نظیر لب یزداں، اے یوسف و یعقوب کی امید کا محور، اے باب مناجات دل یونس و ادریس، اے نوح کی کشتی کے لیے ساحل تسکین، اے قبلہ حاجات سلیمان شہ بلقیس، اے والی یثرب میری فریاد بھی سن لے. تمام دیکھنے والوں کو شب معراج بہت بہت مبارک ہو. تو فیصل انتہائی بڑی رات ہے، بابرکت رات ہے، اور آج کی رات کے حوالے سے جتنی بات کی جائے، جتنا ذکر کیا جائے اتنا کم ہے. اور یہ بابرکت رات ہمیں کئی پیغامات دیتی ہے، ہمیں کئی میسیجز دیتی ہے. اللہ کی وحدانیت کے بارے میں ہمارا جو یقین کامل ہے وہ اور پختہ ہو جاتا ہے. اور فیصل جس طرح سے اس رات کے حوالے سے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ نوافل پڑھتے ہیں، میلاد کی جو ہے تقاریب محفلیں سجائی جاتی ہیں، تو آج بھی ڈیفینیٹلی پورے پاکستان میں اور جہاں جہاں اس ملک سے باہر بھی لوگ جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ عقیدت سے اس کے حوالے سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں. اور اسپیشلی آج اگر ہم پاکستان میں بات کریں تو پاکستان میں ڈیفینیٹلی لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ میلاد کی تقاریب سجائی جا رہی ہوں گی، لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ اہتمام کیا جا رہا ہوگا، اور اس رات کے حوالے سے نوافل کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. ساری رات جو ہے وہ عبادت کی رات ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی ایسا لگتا ہے کہ بس رجب، شعبان اور پھر رمضان، یہ آمد ہوتی ہے ان مہینوں کی. آپ سبق کی بات کر رہی ہیں، یہ صرف سبق کی رات نہیں ہے، تحفے کی رات ہے. یہ اس تحفے کی رات ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت اور باقی رہتی دنیا کے تمام تر مسلمانوں اور انسانوں کے لیے لے کر آئے. 5 وقت کی نماز کو وہ تحفہ کہ جب دن میں 5 وقت ایک انسان خدا و بزرگ و برتر سے براہ راست گفتگو کر سکتا ہے، گرچہ کہ نیت خوبصورت ہے. حلقہ ارواح مقدس کے پیمبر، اے تاجور بزم شریعت میرے آقا، اے عارف معراج بشر صاحب منبر، اے سید و سرخیل و سرفراز و سخن ساز، اے صادق و سجاد و سخی صاحب اسرار، اے فکر جہاں زیب و جہاں گیر و جہاں تاب، اے فقر جہاں سود و جہاں ساز و جہاں دار، اے صابر و ثنا و سمیم وصف اوصاف، اے سرور کونین و سمیم اسوات، میزان انا مکتب پندار تیقن، اعزاز خود مستر صد رشد و ہدایت. چلیں جی، ہمارے جو پروگرام کا وقت ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے سب کے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے. تو کل پھر آئیں گے آپ کے لیے نئی ٹاپ اسٹوریز لے کے. ایسے ہی فالو کرتے رہیے نیا دن.